تو احادیث کو ماننے سے اختلاف کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ زیادہ ان کے ہاں پایا جا رہا ہے جو سرے سے یا تو نماز کے منکر ہیں وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 3 پڑھ رہے ہیں وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 5 ہی پڑھ رہے ہیں لیکن حدیث کا انکار وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہم کہتے ہیں محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں، لیکن جو قراءات شاذہ ہیں، ایسی قراءات ہیں جن کو قرآن کریم تسلیم نہیں کیا گیا، لوگوں نے پڑھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور لوگوں نے ہر دور میں کئی لوگوں نے گھڑنے کی بھی کوشش کی ہے، قرآن کریم کی آیات اپنی طرف سے بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ روافظ کے ہاں آپ کو بڑا ذخیرہ مل جائے گا، انہوں نے تو بہت ساری ذکر بھی کی ہوئی ہیں کہ یہ آیت اصل میں ایسے تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور اس بات میں آپ دیکھیں منکرین حدیث وہ تمنا امادی صاحب ہوں تو اور کیا، یہ غامدی صاحب ہوں، اور یہ منکرین حدیث کا پورا گروہ ہی، چاہے ان کے الگ الگ اپنے وہ مکتبہ فکر ہیں، لیکن امام زہری پر آپ کو تقریباً ہر منکر حدیث جو ہے نا وہ نقد کرتا نظر آئے، جبکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ اساتین امت میں سے ہیں، محدثین جو بڑے بڑے محدثین تھے، جن کو آپ اساتین حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ فضيلة الشيخ أبو يحيى نور پوری حافظه الله ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فضیلت الشیخ مولانا مبشر ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان مرکز میں ہمیں مل بیٹھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بر صغیر میں منکرین حدیث کا رویہ کیا رہا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے انکار حدیث کو آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چند ایک شبہات ہیں جو عمومی طور پر ہمارے ماحول میں منکرین حدیث پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو حدیث سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ماضی میں ایسے بھی گروہ موجود رہے ہیں کہ جو علی اعلان کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عدم حجیت کی بات کرتے تھے اور صاف صاف یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل، آپ کی تقریر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح کھلم کھلا انکار لوگوں کو جلدی اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا اور لوگ ہماری پوری بات ہی نہیں سنتے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت نہیں ہے، آپ کے فرامین ہمارے لیے دین نہیں ہے، تو وہ دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنا طریقہ کار تھوڑا تبدیل کیا، کرنا وہ انکار ہی چاہتے ہیں، آج بھی وہ انکار ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ سے، ایسے طریقے سے، ایسے اسلوب سے کہ عام لوگوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت میں یہ انکار کرنا چاہتے ہیں۔ غلام محمد پرویز وغیرہ صاف طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث کوئی حجت نہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی صرف قرآن پہنچانا تھا، اور بس انہوں نے پہنچا دیا۔ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ ڈاک دے کے چلا جاتا ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی اس میں دخل دینے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہمیں پہنچانے آئے تھے، انہوں نے قرآن پہنچایا ہے، آگے سمجھنا ہم نے اپنی مرضی سے ہے، اس کی تشریح ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود بھی ہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، یہ وہ کھلم کھلا کہا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج منکرین حدیث میں سے مشہور جو لوگ ہیں ان میں سے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ان کا موقف یہی ہے، اور وہ جو دعوت دیتے ہیں اس دعوت کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ حدیث کا کلیتاً انکار کیا جائے، لیکن وہ الفاظ اور اسلوب تبدیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا مانتے ہیں؟ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو کیا مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو ایک تاریخی ذخیرہ مانتے ہیں، تاریخ کا ایک ذخیرہ ہے۔ اور یہ الفاظ تو آج بھی وہ کھلم کھلا اور صاف طور پر ہی کہتے ہیں کہ دین میں حدیث سے نہ ایک تنکے کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ایک تنکے کی کمی ہو سکتی۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ حدیث کو کیا مانتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے وہ تو پھر ہر شخص ہی ہر چیز کو مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی شخصیت کو شاید ہی دنیا میں کوئی کافر ہو جو نہ مانتا ہو، کہتا ہو کہ آپ کی کوئی ہستی تھی ہی نہیں، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی شخصیت آئی نہیں دنیا میں، شاید ہی کوئی کافر ایسا کہتا ہو۔ وہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے، وہ نبی نہیں مانتے۔ ایسے ہی ہے نا، اب کوئی کہے کہ دیکھیں کافر بھی ہمارے نبی کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، پھر وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے یہ اپنا دین چھوڑا ہے دنیا والوں میں، وہ یہ مانتے ہیں۔ بھی اتنا ماننے سے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے تو ہم غلام احمد قادیانی کو بھی ہیں، ہم دجال مانتے ہیں، کذاب مانتے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا ماننا لازم آ جاتا ہے کہ ہم غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں؟ تو حدیث کو ماننے سے کیا مراد ہے کہ حدیث کو دین ماننا، اس کو اللہ کی وحی ماننا، اس کو اللہ کی شریعت ماننا، اس کو واجب الاتباع ماننا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوں، افعال ہوں، تقاریر ہوں، وہ ہمارے لیے دین اور شریعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واجب الاتباع ہیں، ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، یہ ماننا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں حدیث کو ماننا۔ تو غامدی صاحب حدیث کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ایک تاریخی ذخیرہ ہے جس کی دین میں کوئی وقت نہیں، کہتے دین میں اس سے نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، لیکن تاثر وہ ایسا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ان کی کتاب میں بھی ہم نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، ان کی جی فلاں کتاب میزان ہے اس میں دیکھیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں کتاب ہے اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حدیث لکھنے سے اس کو ماننا لازم نہیں آتا، وہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے لکھی ہیں، ورنہ تو وہ اپنے الفاظ میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ حدیث کو دین نہیں مانتے، وہ وحی نہیں مانتے، وہ شریعت نہیں مانتے۔ تو یہ پرانے دور کا قصہ تھا جو غامدی صاحب پہ آ کے ابھی اس صورتحال میں پہنچا ہے، اسلوب انہوں نے تبدیل کیا ہے لیکن بات وہی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو
کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو دین بھی مانتے ہیں، دین بھی مانتے ہیں، اس کو وحی بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی حدیث کو دین نہیں مانتے اور وحی نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ بھی طریقے سے ہیلے بہانوں سے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے چند ایک بڑے شبہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان میں سے ایک بڑا شبہ، جب حدیث وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، کتابوں میں انہوں نے حدیثیں لکھی بھی ہوئی ہیں، جس طرح یہ جماعت المسلمین وغیرہ ہیں، اور مسعود الدین عثمانی کا گروپ بھی ہے، اور دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں، دو گروپ ہیں بڑے ان کے، ایک مسعود بیاسی کا گروپ ہے اور ایک مسعود الدین عثمانی کا۔ یہ دونوں حقیقت میں حدیث کے منکر ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک دور میں جب مسعود بیاسی صاحب ابھی گمراہ نہیں ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے حدیث کی حجیت پہ کتاب لکھی تھی، اور وہ بڑی عمدہ کتاب تھی، لیکن بعد میں جب ان کے نظریات تبدیل ہوئے تو وہ اپنے نظریات کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے کہ جب ان کے نظریات گمراہ کن تھے تو وہ کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے تھے، تو جہاں جہاں ان کے نظریات کتاب و سنت سے مخالف ہوئے وہاں انہیں انکار کرنا پڑا، اور پھر ان کا گروہ جو ہے وہ مسلسل اسی روش پہ ہے۔ آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ تو میں نے بطور مثال ایک دو گروہوں کا نام لیا ہے، ورنہ اکثر لوگ جو انکار حدیث میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ سے فوراً یہی بات کریں گے کہ قرآن کافی ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ جب قرآن خود واضح ہے اور ہر چیز کی وضاحت اور بیان قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہیں گے کہ قرآن کافی ہے، خصوصاً جب حدیث ایسی حدیث جو ان کے عقائد، نظریات، افکار یا اعمال پر ضرب لگاتی ہو تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن میں یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن واضح ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ اس طرح درست ہے جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن واضح ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، قرآن کریم کی وضاحت میں، قرآن کریم کی فصاحت میں، بلاغت میں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین پوری کائنات سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، تو اللہ رب العالمین کا کلام واضح ہے، لیکن اس وضاحت کا وہ مطلب نہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت سے موقع ایسے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کریم واضح ہے تو آپ یہ مسائل نماز کے ہیں یا روزے کے ہیں یا حج کے ہیں یا زکوٰۃ کے ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ قرآن کریم میں کہاں ہیں، تو وہ فوراً یا تو حدیث کی طرف آئیں گے، کہیں گے نہیں وہ حدیثیں اور ہیں، اور جن کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ حدیثیں اور ہیں، یا پھر کہیں گے کہ ہم اس کو اجماع امت سے لیتے ہیں، تواتر عملی سے لیتے ہیں، ہم قرآن کو کافی سمجھتے ہیں لیکن جو مسائل آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم تواتر عملی سے لیتے ہیں یا اجماع امت سے لیتے ہیں۔ جی آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں نماز کیسے پڑھنی ہے، سب کو پتہ ہے جی، کیونکہ نسل در نسل لوگ پڑھتے چلے آئے ہیں، ہر دور میں مسلمانوں کا یہ عمل رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں حدیث کی تو ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب قرآن کافی ہے اور اس قرآن میں اس کا بیان بھی موجود ہے جس اعتبار سے آپ کے حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اجماع امت یا تواتر عملی کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نماز کا مکمل طریقہ جو ہے وہ آپ مسجد میں جا کے اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں، یہ بات غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، محلے کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا سارے ہی ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں، مطلب قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں،
تو اس چیز کے لیے ہمیں حدیث دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، نسل در نسل تواتر عملی سے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ قرآن کریم کا بیان تواتر عملی سے آپ کو لینا پڑا ہے، یا اجماع امت کہیں یا اسے تواتر عملی کہیں، جو بھی کہیں، آخر آپ کو قرآن کریم کی وضاحت کے لیے اس طرف جانا پڑا ہے۔ ہم تواتر عملی یا اجماع امت کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی اس کو حجت ہی سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کا انکار کر کے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ آپ تواتر عملی سے لے لیں تو آپ حدیث کی حجیت تواتر عملی سے کیوں نہیں لیتے؟ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، جس مسجد میں آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں اس میں آپ بھی چلے جائیں اور وہاں لوگوں کو پوچھیں کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، آپ کی تقاریر، یہ دین میں حجت شریعت وحی ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو نسل در نسل کیا منتقل ہوا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ حدیث کو تو حجت مانتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو یا تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا، نماز کا طریقہ بھی چھوڑنا پڑے گا اور سب کچھ اس کا انکار کرنا پڑے گا، جیسا کہ منکرین حدیث کے کئی گروہ پہلے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ نماز کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رکوع سجدے والی جو نماز ہے نا، صلاۃ، یہ وہ قرآن والی صلاۃ نہیں ہے، یہ ملا کی نماز ہے۔ اور یہ بات وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ نماز اللہ نے تو نہیں حکم دیا اس کا، یہ مولویوں نے بنائی ہے۔ اب ان کے نزدیک صلاۃ کا مفہوم جو ہے وہ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نظام قائم کریں، نظام قائم کریں، دین کا نظام، وہ اصل میں صلاۃ ہے۔ کچھ لوگ اس کو صلاۃ کہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور چیز کو، کچھ 2 نمازوں کے قائل ہیں، کچھ 3 کے، کچھ 5 کے قائل ہیں۔ تو ان کے اندر بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ ویسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف اس لیے ہے کہ یہ روایات کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننے کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہے۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھنے ہیں، اور چھوڑنے والے تو خیر وہ تو گروہ ہی الگ ہے نا۔ پھر کوئی کہتا ہے سجدہ ایسے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے سجدہ ویسے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے تشہد میں یہ پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے وہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں یہ سارا فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، آمین اونچی کہنی ہے ایسا کہنی ہے۔ یہ سارے اختلافات اس لیے ہیں کہ یہ روایات کو مانتے ہیں، اور روایات اصل میں اختلاف کا سبب ہے۔ حالانکہ جو احادیث کو ماننے والے ہیں ان کے اندر اختلاف بہت کم ہے۔ مطلب ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے باندھنے، اختلاف تو ہے۔ اسی طرح فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اختلاف تو ہے، بہرحال اس پر دلائل بھی ہیں، اور قطعی الدلالت ہمارے پاس نصوص ہیں اس بات پہ۔ لیکن یہ اختلاف بہرحال اس اختلاف سے کم ہے جو منکرین حدیث کا آپس میں ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ رکوع سجدے والی نماز ہے ہی نہیں سرے سے، یہ قرآن کی صلاۃ ہی نہیں ہے، اور کچھ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے 2 پڑھنی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے 3 پڑھنی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے 5 پڑھنی ہیں۔ یعنی سرے سے نماز کی تعداد میں ہی اختلاف ہے، اور نماز کی حیت اور کیفیت میں اختلاف ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ہی اختلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں احادیث کو ماننے والے جو گروہ ہیں ان کا اختلاف کم ہے، اگرچہ وہ بھی بڑا اصولی اختلاف بھی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کم۔ جیسے ہمارے مسلمان گروہ ہیں ان کے اندر بڑے بڑے اختلافات ہیں، عقیدے کے بھی ہیں، منہج کے بھی ہیں، عمل کے بھی ہیں، اصول کے بھی ہیں، فروع کے بھی ہیں، لیکن یہ اختلافات بہرحال قادیانیوں کے جو ختم نبوت کے انکار والا جو اختلاف ہے مسلمانوں سے، اس سے بہرحال کم ہے۔ تو احادیث کو ماننے سے اختلاف کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ زیادہ ان کے ہاں پایا جا رہا ہے جو سرے سے یا تو نماز کے منکر ہیں، وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 3 پڑھ رہے ہیں وہ بھی منکرین حدیث ہیں، یا 5 ہی پڑھ رہے ہیں لیکن حدیث کا انکار وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو سرے سے منکر ہیں اور یہ 5 مان رہے ہیں، آپس میں اختلاف تو ہے، وہ 2 مان رہے ہیں یہ 5 مان رہے ہیں، آپس میں اختلاف تو ہے، وہ 3 مان رہے ہیں یہ 5 مان رہے ہیں، آپس میں اختلاف تو ہے۔ ظاہر ہے نماز کا تارک تو ان کے نزدیک بھی کافر ہی ہے، کیونکہ بار بار قرآن میں اقامت صلاۃ کا حکم ہوا ہے۔ تو نماز قائم کرنا تو فرض ہے،
ان کے نزدیک بھی اب ایک کہہ رہا ہے کہ 5 دفعہ قائم کرنی ہے، وہ کہتا ہے 3 دفعہ، ایک کہتا ہے 2 دفعہ، ایک کہتا ہے سرے سے، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا آپس میں اختلاف بہت بڑا ہے، احادیث ماننے والے ان کے مقابلے میں کم اختلاف میں ہیں۔ تو وہ یا تو نماز کے طریقے کا سرے سے انکار کریں گے یا طریقہ مانیں گے تو اس کو تواتر عملی کی طرف لے کے جائیں گے کہ ہم نے تواتر عملی سے طریقہ لے لیا ہے۔ تو بھئی اگر ہم حدیث سے لیتے ہیں اور حدیث کو ماننا بھی تواتر عملی ہے، ہم حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بیان کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کے مبین ہونے پہ زیادہ آتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آتی ہے تو آپ تواتر عملی کی طرف جب بھاگ کے جاتے ہیں تو تب زد کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے اس بیان کا مطلب کچھ اور ہے، حدیث کا انکار اس بیان کا مطلب نہیں۔ اب خود اسی بیان میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دین دے دیں اسے لے لو اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے آپ رک جاؤ۔ یہ بھی تو قرآن کا ہی بیان ہے، اور پھر قرآن کا ہی یہ بیان ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل، وہی اس لیے آپ پر نازل کی تاکہ آپ اس کی وضاحت اور اس کا بیان لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو غور و فکر کرنے میں آسانی، وہ غور و فکر کر سکیں، تفکر تدبر تبھی کریں گے جب آپ اس وحی کا بیان ان کے سامنے کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ اب اسی مبین قرآن نے ہی یہ باتیں بھی بیان فرمائیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ رب العزت کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی تو اعمال باطل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی حدیث کو نہ ماننے سے بھی اعمال باطل ہو جائیں۔ اسی طرح بہت سے مقامات ہیں، بلکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ انہیں دنیا میں بھی کوئی فتنہ آزمائش آ سکتی ہے، ورنہ آخرت کا عذاب علیم تو ان کا مقدر ہی ہے۔ تو یہ قرآن کا ہی بیان ہے نا، قرآن نے ہی یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان سب کو اگر آپ مانیں گے تو حدیث کا آپ اقرار ہی کریں گے، آپ انکار نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو آدھا مقدمہ تو منکرین حدیث کا ویسے ہی دڑام سے ختم ہو جاتا ہے نا، کیونکہ آدھے دلائل ان کے وہی ہیں، آگے ہم بات کرنے والے ہیں، کہ جو حدیث کو ماننے سے وہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے کہ قرآن کریم مبین کلام ہے، بالکل مبین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کا انکار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو نہ مانا جائے، کیونکہ اس بیان کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں لازم قرار دیا ہے، بلکہ آپ کا فرض منصبی یہ بیان کیا ہے کہ وہی آپ پر نازل اسی لیے ہوئی ہے، ورنہ تو ویسے ہی ان کو صحیفے دے دیے جاتے، آپ پر، آپ کے سینہ اطہر پر اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ اس کا بیان کر دیں۔ تو قرآن بھی اور اس کا بیان بھی، یہ دونوں ہمارے لیے شریعت اور وحی ہیں۔ اسی طرح کچھ منکرین حدیث یہ شبہ لوگوں کے دلوں میں وسوسوں کی صورت میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ محفوظ ہے، حدیث تو محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ میں نے جہاں تک تجربہ کیا ہے اکثر مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں، جو حدیث کو ماننے والے ہیں ان کے بھی ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ بھی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اب حدیث کے بارے میں تو یہ نہیں ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں بھی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں دیکھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب کوئی یہ نہیں سوچتا اور پوچھتا نہیں کہ بھی یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر اور آپ کہتے ہیں قرآن، لوگ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہی تو ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، قرآن ہی ہے نہیں، قرآن بھی ہے۔
ذکر کے اندر قرآن بھی شامل ہے، لیکن صرف قرآن ہی ذکر ہے، یہ دعویٰ سراسر باطل ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی اس کا رد کرتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو انکار کرتے ہیں اللہ کی وحی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہتے ہیں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی دیکھیں ان کو آپ بتائیں کہ آپ سے پہلے بھی اللہ رب العزت مردوں کو ہی بھیجتا رہا ہے، ان پر وحی نازل کرتا رہا ہے، مرد ہی وحی لے کر آتے رہے ہیں، یعنی بشر مرد ہی ان پر وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتہ، یعنی اس وقت کے جو مخاطب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین، ان کو یہ کہا جا رہا ہے اگر تم نہیں جانتے تو پہلے جو اہل ذکر تھے ان سے پوچھ لو۔ پہلے اہل ذکر کون تھے؟ اہل کتاب جو تورات و انجیل کو ماننے والے ہیں، وہ مراد ہیں کہ ان سے پوچھو کیا ان کے پاس انبیاء مردوں کی صورت میں ہی آتے رہے، مبعوث ہوتے رہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہو فرشتہ ہونا چاہیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، تو آپ ان اہل ذکر سے ہی پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں تو یہاں اہل الذکر سے مراد کون ہے؟ تورات و انجیل والے۔ جب تورات و انجیل بھی ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے الذکر سے مراد تورات انجیل بھی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف قرآن ہی الذکر ہے؟ اسی طرح وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، ایک دفعہ ایک یہ عثمانی فرقے کا شخص تھا، اس نے وہ حدیث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عذاب قبر کے بارے میں حدیث، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں حدیث تو یہ من گھڑت ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ میں نے کہا بھئی سند صحیح ہے، آپ کہتے ہیں جھوٹی، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں ایسے ہے، قرآن میں ایسے ہے، مطلب کچھ آیات وہ پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ شبہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں فوت ہوگا تو آخرت میں ہی اس کا حساب کتاب شروع ہوگا، قبر میں کوئی عذاب ثواب نہیں۔ تو کہتے ہیں قرآن میں تو ایسے ہے، تو میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کیا وہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، حدیث تو محفوظ نہیں ہے، آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ تو غیر محفوظ ہوئی۔ اب حالانکہ حدیث کو ماننے کے وہ بھی دعوے دار ہیں، حدیثیں انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں، من مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ چونکہ قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کس نے کہا کہ قرآن محفوظ ہے؟ تو کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر سے مراد صرف قرآن ہے۔ تو میں نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واقعی میں الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی نماز میں میرا ذکر ہی کرنا ہے۔ اب نماز تو سراپا ذکر ہے، تو میں نے کہا شروع ہو جائیں، شروع سے نماز ساری کی ساری قرآن کی آیات پہ ہی مشتمل ہونی چاہیے نا، کیونکہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث بینی، پھر میں نے کہا سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورت ہے، پھر اس کے بعد رکوع میں کیا پڑھتے ہو، قومے میں کیا پڑھتے ہو، سجدے میں کیا پڑھتے ہو، دو سجدے کے درمیان میں، تشہد میں۔ تو میں نے کہا کہ یہ 80% جو ہے نماز کا حصہ، اگر آپ سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی صورت پڑھتے ہیں تو باقی ساری نماز 80% جو ذکر ہے وہ تو حدیث میں ہے، اور آپ مان بھی رہے ہو اور اسی کو اپنا بھی رہے ہو، اور ادھر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ذکر سے مراد صرف قرآن ہے۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر سے مراد وحی الہی، اللہ فرماتا ہے جو وحی ہم نے نازل کی ہے وہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو وحی تا قیامت محفوظ ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو وحی جلی، یا حدیث کی صورت میں ہو جس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں، یا اس کو ہم مطلوب کہتے ہیں، اس کو غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وحی بہرحال محفوظ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تب بھی محفوظ ہے، قرآن کی آیت ہے تب بھی محفوظ ہے۔ اور اس بات کو تو مستشرقین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ جو نظام ہے سند والا، حدیث کی جس طرح حفاظت ہوئی ہے پوری دنیا میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں نظر آتی
کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں اس کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو، اس کی سیرت کو اس طرح محفوظ کیا ہو جس طرح مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ بلکہ نہ یہود کے پاس نہ نصارہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اتھینٹک سیرت نہیں ہے۔ وہ تو صدیوں بعد کسی نے کیا لکھ دیا ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے ذریعے وہ چیک کر سکیں کہ واقعی ہمارے نبی کی یہ تعلیم تھی یا ہمارے نبی کی یہ سیرت تھی یا نہیں۔ وہ تو ساری ہوائی باتیں ہیں نا۔ ان کی تو جو اصل کتابیں ہیں ان کے اندر بھی تغیر و تبدل واقع ہو گیا ہے، تورات اور انجیل اس میں بھی تحریف واقع ہو گئی ہے۔ تو پھر باقی جو چیزیں ہیں جو ان کے انبیاء کی سیرت کے حوالے سے، ہاں ہمارے پاس قرآن کریم میں انبیاء کی جو سیرت ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل محفوظ ہے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں انبیاء کرام کے واقعات، ان کی سیرت کے واقعات موجود ہیں، بالکل محفوظ ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا چوری کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کے بندے تو چوری کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے قسم اٹھا لی میں نے تو چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کی قسم پہ اعتبار کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں کہ میری آنکھوں کو دیکھنے میں غلطی لگی ہوگی۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس صحیح سند سے موجود ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری میں، جبکہ نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ بھی ایسے باسند موجود نہیں ہے جس پر وہ اعتبار کر سکیں، یقین سے کہہ سکیں۔ ہم اس پر قسم بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم واقعی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا اور آگے کو صحیح سند سے ہم تک پہنچائے۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ حفاظت پوری کی پوری وحی کی ہوئی ہے، وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، حفاظت میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اب وہ کہتے ہیں، بڑا اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ بھئی قرآن کی آیتیں تو ساری کی ساری صحیح ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ضعیف آیت ہے، یہ صحیح آیت ہے، جبکہ حدیثوں کو تو آپ خود کہتے ہو یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے جو اس ضمن میں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہم کہتے ہیں محفوظ ہیں، بالکل محفوظ ہیں، لیکن جو قراءات شاذہ ہیں، ایسی قراءات ہیں جن کو قرآن کریم تسلیم نہیں کیا گیا، لوگوں نے پڑھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور لوگوں نے ہر دور میں کئی لوگوں نے گھڑنے کی بھی کوشش کی ہے، قرآن کریم کی آیات اپنی طرف سے بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ روافظ کے ہاں آپ کو بڑا ذخیرہ مل جائے گا، انہوں نے تو بہت ساری ذکر بھی کی ہوئی ہیں کہ یہ آیت اصل میں ایسے تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ، اور وہ مدعی ہیں اس بات کے کہ واقعی یہ آیت ایسے تھی۔ اس میں جو ہے نا نعوذ باللہ صحابہ کرام نے جو ہے تحریف کر دی ہے اور یہ الفاظ نکال دیے ہیں یا یہ آیت نکال دی۔ تو بالکل جیسے دو گتوں کے درمیان قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے، اگرچہ لوگوں نے کوشش کی ہے یا بہتان باندھے ہیں یا جھوٹی آیتیں بنانے کی کوشش کی ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ ایسے ہی جھوٹے لوگوں نے جھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تب بھی حدیث محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بندے محدثین کرام کی صورت میں پیدا کیے جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی اور کمال طریقے سے حفاظت کی کہ کوئی جھوٹی روایت کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو سچ مان لیا ہو کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حقیقت میں وہ جھوٹ ہو۔ محدثین ائمہ دین نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اس پر باقاعدہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی، اور حدیث کے ضمن میں جو کام ہوا ہے، اس اپنا رجال پہ جو کام ہوا ہے، تو راویوں کے تذکرے میں علماء نے، ائمہ دین نے وہ روایتیں لکھ دیں، یہ بھی اس نے گھڑی ہے، یہ بھی اس نے گھڑی ہے، یہ بھی اس نے گھڑی ہے، یا پھر دیگر جو مسائل پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ان روایات کی نشاندہی کر دی ہے۔ حتیٰ کہ محدثین تدوین حدیث کے دور میں بھی، جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے، جامع ترمذی میں ہے اور باقی کتابوں میں، اور امام ترمذی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں، امام ابو داود بھی بہت جگہ پر نشاندہی کر دیتے ہیں
اس کے علاوہ دیگر ائمہ بھی اپنی اپنی کتابوں میں نشاندہی کر دیتے ہیں، اگر وہ کتاب فقہ کی ہے تب بھی بتا دیتے ہیں، اگر وہ حتیٰ کہ اصول کی کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں، اصول فقہ میں بھی یہ چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں کہ فلاں روایت جھوٹی ہے، فلاں سچی ہے، یہ روایت ثابت نہیں۔ تو اس لیے یہ شبہ بھی بالکل بے حقیقت ہے کہ حدیثیں تو من گھڑت بھی ہیں یا جھوٹی بھی ہیں یا بناوٹی بھی ہیں، تو آیتیں تو ساری ایسی ہیں، آیتیں ساری محفوظ ہیں، جس طرح ساری آیات محفوظ ہیں اس طرح ساری صحیح احادیث بھی محفوظ ہیں۔ باقی ان شبہات کے ضمن میں ایک بڑا شبہ جس میں ہمارے جو حدیث ماننے کے دعوے دار لوگ بھی شریک ہیں، یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کہہ لیں جو کہ فقہی مذاہب کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کا ایک بڑا طبقہ بھی ہے، اس میں شامل ہے۔ وہ حدیث کا انکار اس کو کہہ لیں یا استخفاف کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ دو قسمیں بناتے ہیں، ایک حدیث متواتر اور ایک حدیث آحاد۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر تو یقینی اور قطعی ہے، لیکن حدیث آحاد جو ہے وہ ظنی ہے۔ اب یہ کلامی بحثیں ہیں جو ایسے دور میں معرض وجود میں آئیں جب علم کلام کا دورہ تھا دنیا میں، تو کوئی بھی شخص حتیٰ کہ عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ کلامی بحثیں آئیں، کیونکہ اہل کلام تھے وہ عقیدے میں موشگافیاں کرتے تھے علم کلام کے زور پہ، منطق کے زور پہ، تو یہ بحثیں وہاں بھی آئیں، منطق کی اور علم کلام کی بحثیں عقیدے میں، جیسا عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی، تو وہ آپ پڑھیں تو بڑی منطقی اور بڑی کلامی بحثیں وہاں بھی آپ کو ملیں گی، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ وہ لوگ علم کلام کی بنا پر عقیدے میں موشگافیاں کرتے تھے، عقل پرستی کی بنا پر عقیدے کو خراب کرنا چاہتے تھے، تو ان کے جو منطقی دلائل تھے یا کلامی دلائل تھے تو علماء نے عقیدے کی کتابوں میں ان کا بھی رد کیا، ان کو بھی ذکر کیا، یہ مجبوری تھی۔ اسی طرح اصول حدیث میں بھی بعض بحثیں ایسی آ گئیں، جن میں سے ایک بحث یہ متواتر اور احاد کے قطعی اور یقینی اور دوسرا احاد کے ظنی ہونے کی ہے۔ یہ ایک کلامی بحث تھی جس سے بعد والوں نے پھر بڑے غلط نتائج اخذ کیے ہیں کہ ایک متواتر ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، جبکہ جو احاد ہے وہ ظنی ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو کہتے ہیں مشکوک ہوتی۔ حالانکہ جو پرانے علماء ہیں ان میں ہمیں یہ طرز نظر نہیں آتا کہ وہ حدیث کو مشکوک سمجھتے ہوں۔ دیکھیں اس اعتبار سے کہنا کہ چونکہ ایک متواتر ہے اس کی 100 سندیں ہیں، 70 ہیں، 40 ہیں، مختلف اقوال ہیں، 10 کا قول بھی ہے کہ کم از کم اتنے راوی ہر طبقے میں ہونے چاہیے، یعنی اتنی سندیں اس کی ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ سندیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمیں اب ہر سند اس کے راویوں کو ہمیں کھنگالنے اور تلاش کرنے، ان کے حالات دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ایک روایت کی 100 سندیں ہیں اور مطلب صحابہ میں 100 لوگ بیان کرنے والے، تابعین میں کم از کم 100 ہیں، وہ تو پھر ہزاروں میں ہوں گے، پھر آگے آ کے اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، تو ہر دور میں اتنی متداول اور مشہور و معروف حدیث جو ہے اتنے لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں، تو ہمیں ہر سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں، بس 100 سندیں آ گئی تو بس کافی ہے، متواتر ہو گئی ہے نا، اب اس کی سندیں یا راویوں کے حالات دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کے قطعی اور یقینی ہونے کا۔ اگر یہ بات ہو تو یہ 100% ٹھیک ہے، ہم اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف خبر آحاد ہے، مطلب ایک سند ہے، 2 سندیں ہیں، 3 سندیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سند جو ہے اس میں کوئی راوی اس میں ضعف ہو، اس میں انقطاع ہو، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو اور وہ ضعیف ہو، دوسری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تیسری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو خبر آحاد جو ہے اس کی ہمیں ساری سندوں کی تحقیق کرنا پڑے تاکہ ہم اصل حقیقت تک پہنچیں اس پر یقین کرنے کے لیے۔ اگر تو یہ مراد ہے متواتر اور آحاد میں فرق کرنا کہ یہ قطعی اور یقینی ہے، یعنی ہمیں اس کے روات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، سندیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور دوسری طرف آحاد جو ہے وہ محل ظن ہوتی کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہو جائے، تحقیق کرنے سے کوئی راوی اس کا ایسا نکلا ہے سند میں انقطاع ہو جائے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک خبر آحاد میں سے کوئی حدیث اس کی سند صحیح ثابت ہو جاتی ہے،
اس کے بعد کہنا کہ صحیح سند ہونے کے باوجود بھی یہ ظن ہے یعنی شک ہے، ہم اس پر عقیدہ استوار نہیں کر سکتے، اس پر حلت و حرمت ہم قائم نہیں کر سکتے، اس کے قواعد، اس سے ہم فلاں جو ہیں وہ چیزیں اخذ نہیں کر سکتے، تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ اس کو انکار حدیث کہیں یا استخفاف حدیث کہیں، یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی، معتزلہ وغیرہ جو تھے، انہوں نے، ان کی بنیاد یہ عقل پرستی پر تھی، اور یہ حدیث کا اصل میں انکار ہی کرتے تھے، سرے سے نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی تائید میں حدیثیں نقل کرتے تھے، لیکن جو اپنے خلاف ہوتی تھی اس کو بہرحال وہ یہ کہہ کے رد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ خبر احاد ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب اخبار احاد کی حجیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لکھی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری احادیث پیش کی ہیں، جن میں سے تحویل قبلہ والی حدیث بھی ہے، جن میں حرمت خمر والی حدیث بھی ہے، اور دونوں حدیثوں میں ہے کہ جاءہم آتن، یہ تحویل قبلہ والی حدیث صحیح بخاری میں ہے، مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، تو ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیے، ایک بندہ آیا۔ اور دوسرا جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حرمت خمر کا واقعہ، جو کہ وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور انس رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، چونکہ شراب حرام نہیں تھی اس وقت، تو شراب کا دور چل رہا تھا وہاں، تو ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ شراب حرام کر دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو سب صحابہ کرام نے وہیں پہ شراب کو انڈیل دیا، ان کے مٹکے توڑ دیے۔ تو یہ بہت ساری جو دلیلیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے یا رد کرنے کے لیے کہ یہ ظنی ہے، خبر احاد تو ظنی ہوتی ہیں، جبکہ خبر متواتر قطعی اور یقینی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم عقیدہ جو ہے وہ یا تو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوگا یا متواتر احادیث سے ثابت ہوگا، اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو گمراہی ہے یہ ہمارے بہت سے فرقوں اور گروہوں میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ یہی کہتے سنائی دیتے ہیں، حالانکہ حدیث کی حجیت پہ کتابیں بھی لکھ ماری ہیں، حدیث کی حجیت پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، منکرین حدیث کا رد بھی کیا ہوا ہے، لیکن خود حدیث کا انکار یا استخفاف اس طریقے سے کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اب یہ جناب سرفراز خان صفدر فوت ہو گئے، شیخ الحدیث تھے، بلکہ ان کو تو وہ متکلم اسلام کہتے ہیں، ہمارے دیوبند والے بھائی جو ہیں، ان کے بڑے عالم تھے، اس بات میں تو شبہ نہیں ہے، ان کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ اب انہوں نے منکرین حدیث کا رد بھی کیا ہے، وہ کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے، وہ جو برق جیلانی تھا اس کے رد میں کتاب لکھی تھی، عمدہ کتاب، لیکن خود جب لکھا ہے تو خود یہی صاف طور پر لکھا ہے جی عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے متواتر احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اخبار احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد ان کی حجیت ثابت، کا مطلب کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور حجت ہے۔ حجیت کیا ہے جی؟ یہ صرف پھر حجیت کہاں رہ جائے گی؟ حلت و حرمت بھی گئی، وہ بھی تو قطعی اور یقینی نصوص پر استوار ہوتی ہے، اور عقیدہ بھی ادھر ہوتا ہے، باقی کہہ رہا ہے کہ یہ فضائل اعمال، اس طرح کی چیزیں، تو یہ بھی گمراہی ہے اور حدیث کا ایک طرح سے انکار ہی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ کو تھوڑا خبردار رہنا چاہیے جو اس طریقے سے وار کرتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے ان کا؟ اصل مسئلہ ان کا انکار حدیث نہیں ہے، یہ جو اہل تقلید ہیں ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کو مانتے نہیں یا ماننا نہیں چاہتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو مذاہب ہیں، جو فقہی مذاہب بنے بنائے ہیں، اور وہ ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں، جب وہ دفاع کرتے ہیں تو اس میں یہ باتیں ان کو پریشان کرتی ہیں۔ اب حدیث ثابت ہے تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رد کرنا ہے۔ عقیدہ ہے، عقیدہ وہ عقیدے میں یا اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں،
یا پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تب بھی ایک عقیدہ تو بنا ہوا ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے تو اس کا انہوں نے دفاع کرنا ہے۔ اب اس کے خلاف جو حدیث آئے گی اس کو اخبار احاد کہہ کے وہ رد کریں گے۔ اس طرح بہت سارے فروع میں ان کے مسائل ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں، وہاں بھی وہ اخبار احاد کہہ کے ان کو رد کریں گے۔ حتیٰ کہ اس سے آگے بھی ایک خطرناک صورتحال جو کہ تمام منکرین حدیث میں بالکل یکساں ہے اور برابر کی سطح پہ پائی جاتی ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے وہ حدیث کے راویوں پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث کے راویوں کو وہ جھوٹا اور اس طرح کا ثابت کرنا، اور وہ راوی ایسے ہوتے ہیں جو مشہور و معروف راوی، کچھ راوی تو ہمارے نزدیک بھی ایسے ہیں جو کذاب ہیں، دجال ہیں، وضاع ہیں یا ناقابل اعتماد ہیں۔ محدثین نے خود ان کو خارج کیا ہے اس میدان سے کہ یہ حدیث کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن یہ منکرین حدیث کیا کریں گے؟ یہ جو ثقہ قابل اعتماد اور متفق علیہ روات ہیں ان پر حملہ کریں، مطلب روافظ ہیں، انکار کرنا چاہتے ہیں حدیث کا تو صحابہ کرام پہ، ان کے نزدیک تو سارے نعوذ باللہ صحابہ کرام ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور ان کے ایمان کے ہی منکر ہیں، اور وہ خصوصاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر وہ طعن کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے ان کو نعوذ باللہ حدیث گھڑنے والا قرار دینا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات اب میں پچھلے دنوں میں نے پوسٹ بھی لگائی تھی، غامدی صاحب نے بھی کہہ دی، اور یہی بات احناف بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں وہ غیر فقیہ ہیں۔ اب یہ بھی انکار حدیث ہے یا استخفاف حدیث ہے جب ایک راوی کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں گے، چاہے آپ نے ایک ہی حدیث کا انکار کرنا تھا، اس کے لیے آپ نے راوی پر حملہ کر دیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ باقی حدیثیں کیسے ان کی قابل اعتبار ہو جائے؟ مطلب وہ سمجھتے ہی نہیں تھے نعوذ باللہ حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ یہی مطلب ہے نا، حدیث کو اس لیے رد کر رہے ہیں کہ وہ غیر فقیہ ہیں، لہٰذا ان کی بیان کردہ حدیث جب عقل کے خلاف آئے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جب آپ نے ایک حدیث کا انکار کر دیا تو ظاہر ہے آپ نے راستہ کھول دیا نا، اب اگلا چاہے اس حدیث کا انکار کرے، اگلا چاہے اس حدیث کا انکار کرے، یہی بانا۔ اور غامدی صاحب نے بھی سیم یہی الفاظ کہے۔ عذاب قبر کے متعلق حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ دو قبروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اب وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو پرانے دور کا کوئی واقعہ تھا، اور اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا۔ وہ حدیث میں جو الفاظ ہے فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت زیادہ عذاب قبر جو ہے نا وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا لوگوں کو۔ اب وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث وہ واقعہ تو تھا پرانے دور کا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بنا کے حدیث میں شامل کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں راوی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی کہ پورا ذخیرہ حدیث مشکوک کر کے رکھ دیا کہ راوی ایسا ہی کرتا ہے، راوی بہت غلطیاں کرتے ہیں حدیث بیان کرنے میں۔ جب صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تو پھر آگے بھی کیا بچے گا؟ تو راویوں پر حملے کرنا، اور ایسے راوی جو متفق علیہ یعنی پوری امت ان پر متفق ہے، جس طرح امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، منکرین حدیث کی اول تا آخر کوشش ہے، جتنے بھی منکرین حدیث آپ دیکھیں گے امام زہری کے دشمن ہیں۔ کوئی انہیں رافضی کہہ رہا ہے، کوئی انہیں کیا کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے خود حدیثیں گڑھ رہے تھے، کوئی کہتے تھے اتنے سادہ لوگ تھے کہ ان کے استاد جو ہیں جھوٹے راوی جو تھے ان کو سمجھ نہیں لگنے دیتے تھے، جھوٹی روایتیں ان کو بتا دیتے تھے اور ان کو لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، آگے بیان کرتے تھے۔ اور اس بات میں آپ دیکھیں منکرین حدیث وہ تمنا امادی صاحب ہوں تو اور کیا یہ غامدی صاحب ہوں، اور یہ منکرین حدیث کا پورا گروہ ہی، چاہے ان کے الگ الگ اپنے اپنے وہ مکتبہ فکر ہیں، لیکن امام زہری پر آپ کو تقریباً ہر منکر حدیث جو ہے نا وہ نقد کرتا نظر آئے، جبکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ اساتین امت میں سے ہیں، محدثین جو بڑے بڑے محدثین تھے، جن کو آپ اساتین حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو اگر آپ ایک سائیڈ پہ یعنی مائنس کر دیں تو آپ کے پاس دین جو ہے وہ کامل رہ ہی نہیں جائے گا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اگر آپ دین سے خارج کر دیں،
یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو آپ قرار کر دیں کہ ان کی حدیث ہم نے نہیں لینی، باقی آپ کے پاس کیا بچنا ہے؟ آپ کے پاس کامل صورت تو دین کی نہیں بچے گی نا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس طرح ایسے راویوں پر اعتراض کرتے ہیں جو متفق علیہ۔ پھر کچھ ایسی روایات پیش کرتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک بھی جھوٹی ہیں، لیکن ان کو پیش کر کے عوام الناس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ حدیثیں تو یہ بتاتی ہیں، حدیثیں تو یہ کہتی ہیں، لہذا توبہ توبہ نعوذ باللہ، ایسی بات حدیث میں آ گئی۔ حالانکہ ہم خود اس کو نہیں مان رہے ہوتے، جو حدیث کو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کو سچ نہیں مان رہے ہوتے، انہوں نے خود اس کو رد کیا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری کی وہ معلق روایت جو بلاغات زہری میں سے ہے، امام زہری فیما بلغنا کہہ کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فترت وحی کا زمانہ تھا تو کئی دفعہ پریشان ہو کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے کہ میں یہاں سے کود جاؤں، خودکشی کر لوں، تو کہتے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کا بہتان ہے، دیکھو کہ بخاری لگا رہی۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بتایا ہے کہ میں جو حدیثیں روایت جن کو صحیح کہہ رہا ہوں وہ مسند بھی ہیں، متصل بھی ہیں، یعنی الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ سے منسوب ہیں، دوسرا ان کی سند متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کو میں صحیح کہہ رہا ہوں اور امت بھی یہی کہتی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بتا رہے ہیں کہ امام زہری نے اس کا سورس نہیں بتایا، وہ کہتے ہیں فیما بلغنا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی خود امام بخاری بتاتے ہیں کہ یہ روایت متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ تو نہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا اور نہ امت نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا۔ اب جتنی بھی ایسی معلق روایات ہیں یا بغیر سند کی ہیں یا منقطع روایات ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی ہیں، تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی سند ہم دیکھیں گے، اگر سند صحیح ملے گی تو اس کو قبول کر لیں گے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں کہا یہ صحیح ہے، انہوں نے تو بتایا کہ صحیح کون سی حدیثیں ہیں جو مسند ہیں، یعنی باسند ہیں متصل سند کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو یہ ایسا اعتراض نہیں ہے جس سے حدیث مشکوک ہو جائے یا حدیث یا محدثین پر کوئی تہمت آئے۔ اب مثال کے طور پر ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ سچ نہیں، ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں صحیح حدیث ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گناہ کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ تو بھئی قرآن کریم کا بھی انکار کر دو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا نہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے منع بھی کر دیا، تنبیہ بھی فرما دی، کام درست نہیں تھا جس کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اب کہہ دیا کہ میں آئندہ جو ہے وہ شہد نہیں پیوں گا، میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں خودکشی حرام ہے تو ایک حرام کام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، تو یہ کیسے پھر یہ حدیثیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح بھی مانیں تو یہ پہلی بات تو قرآن کریم میں ایسا کوئی حکم اس جو روایت میں جو مطلوب یا جو مقصود ہے وہ اس سے پہلے کون سی آیت جو نازل ہو چکی تھی کہ مثال کے طور پر وہ کہیں کہ خودکشی کی حرمت پہ یہ آیت ہے کہ لا تقتلوا انفسکم لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کیا یہ آیات اس عمل سے پہلے نازل ہو چکی تھی؟ اگر تو نازل ہو چکی تھی تب تو آپ کہیں، نہیں تو پھر یہی ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ نے منع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ بات سمجھیے، پھر بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے جو وارد ہو جائے اور ہم اس کا جواب ہی نہ دے سکیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ثابت نہیں۔ پھر بعض احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں لیکن ان کو پیش کر کے بھی لوگوں کو الجھاتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے سرہانے کے نیچے 10 رضعات سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس بارے میں حدیث لکھی پڑی تھی، آیت لکھی پڑی تھی جو کہ منسوخ ہو چکی تھی۔
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور اس نے وہ جو ہے وہ جس پہ لکھی ہوئی تھی وہ چیز کھا لی۔ اب وہ منکرین حدیث بڑا اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی تمہاری حدیث یہ کہتی ہے کہ قرآن ہی غیر محفوظ ہو گیا، قرآن وہ بکری کھا گئی۔ روافض بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا غار میں پڑا ہوا ہے، تو دیکھیں آپ کی حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ بکری کھا گئی۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں، یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس سے حدیث کی حجیت پہ کوئی شبہ وارد ہوتا ہو یا قرآن کریم کی حفاظت اس حدیث کی وجہ سے مشکوک ٹھہر جاتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو 40 کے قریب تو کاتبین وحی ہیں، جو ائمہ دین نے، محدثین نے ان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ 40 کے قریب کاتبین وحی تھے جو وحی لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسے تھے جو زبانی یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ نے سنائی ہے، تو انہوں نے اپنے حافظے میں حتیٰ کہ عورتیں بھی یاد کر لیتی تھیں۔ جس طرح ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سن کے یاد کر لی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ زبان اطہر سے سنی، جمعے میں آپ پڑھتے تھے تو میں نے یاد کر لی۔ تو صحابہ کرام زبانی بھی یاد کرتے تھے، بلکہ زیادہ جو بڑا سورس حفاظت کا تو قرآن میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ جو کلام ہے محفوظ ہے اہل علم کے سینوں میں، تو صحابہ کرام کے بھی سینوں میں محفوظ تھا۔ پھر لکھنے والے بھی موجود تھے۔ اب لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں، حافظے میں محفوظ کرنے والے بھی بہت سے ہیں، ان میں سے ایک کا لکھا ہوا اگر بکری کھا جاتی ہے، مثال کہ ہمارے پاس ادھر 100 مصحف پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مصحف کوئی اٹھا کے گھر لے جاتا ہے تو کیا ہمارا قرآن کو مشکوک ہو جائے گا؟ باقی 99 بھی تو پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہیں، تو اگر کوئی نعوذ باللہ جسارت کرتا ہے قرآن کریم کا کوئی نسخہ اس کو جلا کر یا اس کو چھپا کر، وہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کریم کو غیر محفوظ کر دوں گا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ تو بہت سارے لکھنے والے ہیں اور بہت سارے یاد کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک کا لکھا ہوا اگر بکری کھا گئی ہے تو اس سے قرآن کریم کی حفاظت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوسری بات، وہ آیات بھی منسوخ ہو چکی تھیں، اس وقت منسوخ ہو چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ پہلے 10 رضاعت تھے حرمت ثابت کرنے کے لیے، صحیح مسلم میں ہے، اب 5 رضاعت سے جو ہے وہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وہ آیات بھی منسوخ تھیں، منسوخ تلاوت بھی تھی، حکم بھی منسوخ تھا، تلاوت بھی منسوخ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بکری کھا گئی۔ تو اس سے کیا، نہ تو حدیث پہ کوئی زد پڑتی ہے کہ حدیث نے قرآن کو نعوذ باللہ مشکوک کر دیا، نہ قرآن کی حفاظت پہ زد پڑی۔ تو اسی طرح کے ان کے شبہات ہیں۔ ایک بہت مشہور شبہ ہے جس کو تقریباً بہت زیادہ ہمارے ماحول معاشرے میں رواج دیا جاتا ہے، اصل تو وہ کارستانی ہے دین دشمنوں کی، کہ جی حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، حدیث کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، جو حدیث قرآن کے موافق ہوگی وہ لے لیں گے اور جو قرآن کے مخالف ہوگی وہ چھوڑ دیں گے۔ اب اس بارے میں ایک روایت بھی ان کے پاس ہے، اس میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ قرآن کریم پر پیش کرو حدیثوں کو، جو اس کے موافق ہو مان لو، جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ جامع بیان اپنا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی مشہور و معروف معرکۃ الآراء کتاب ہے، جامع بیان العلم وفضلہ، اس میں انہوں نے امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو روافض اور زنادقہ نے وضع کیا ہے، یعنی یہ حدیث رافضیوں نے اور بے دین لوگوں نے، دین دشمنوں نے گھڑی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحییٰ بن معین سے نقل کیا کہ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ حافظ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات کی یہاں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں، بھی آپ لے کے آئے ہو حدیث جھوٹی ہے، روایت ہے کہ حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کو ہم قرآن پہ پیش کرتے ہیں، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی رسول تمہیں دین دے اس کو لو۔ اور یہ تمہاری جھوٹی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں
وہ نعوذ باللہ قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور چھوڑنا بھی پڑے گا اس کو. تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو پیش کرو نا قرآن پہ, تو یہی قرآن کے خلاف ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو تو تم مانتے ہی نہیں, تو پھر حدیث سے دلیل لے رہے ہو. بھی حدیث کا انکار کرتے ہو کہ قرآن کو ماننا ہے ہمیں, تو پھر حدیث ہی پیش کر رہے ہو. اور اگر تم مانتے ہو کہ واقعی حدیث ہے تو پھر اس کو قرآن پہ پیش کرو, جس طرح ائمہ دین نے کہا ہے, تو قرآن اس کو رد کر دے گا. ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. قرآن نے تو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دین دیں اسے تم لے لو. بلکہ یہ فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی بات مانی. اللہ کی بات مانتا ہی وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے قرآن کریم کے مقامات ہیں جہاں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے, اور منکرین حدیث بھی جواب سے عاجز آ جاتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کہ وہی نازل ہوئی ہے حدیث کے قرآن کے علاوہ بھی. جس طرح سورہ حشر کی بڑی مشہور آیت ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ, کہ آپ نے جو درخت کاٹے ہیں, جو چھوڑے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہی ایسا کیا آپ نے. اب وہ اللہ کا حکم کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم میں تو کہیں نازل ہوا نہیں نا. پوری 30 پاروں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اے نبی فلاں درخت کاٹ دو, فلاں چھوڑ دو, اور پھر دوبارہ فرمایا ہو کہ میرے حکم سے ہی آپ نے کیا ہے. اب حکم تو آیا تھا, یہ بات پکی ہے, حکم آیا تھا نا, وہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ کا حکم نازل, اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی حدیث کے علاوہ بھی. تو یہ کچھ موٹے موٹے اور بڑے شبہات ہیں جو منکرین حدیث کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. دراصل آج دور ہی ایسا ہے کہ وہ کھلم کھلا حدیث کا انکار صاف لفظوں میں کرنا مناسب نہیں سمجھتے, ورنہ یہ بڑے بڑے جو گروہ ہیں یہ سارے کے سارے منکرین حدیث ہیں. وہ سرے سے حدیث کو نہیں مانتے, لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو غامدی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں حدیثیں لکھ دی ہیں. اب حدیثیں وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, فلاں جو ہے وہ مسعود الدین عثمانی نے بھی لکھی ہوئی ہیں حدیثیں اپنی کتاب میں, وہ مسعود بیاسی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ فلاں نے بھی لکھی ہوئی, فلاں نے لکھی ہیں. اگر نہ مانتے ہوں تو کیسے حدیثیں لکھیں؟ وہ اصل میں دھوکہ دینے کے لیے لکھی ہوئی ہیں. مانتے کیا ہیں؟ ماننا حقیقت میں یہ ہے کہ سند ایک معیار ہے جو محدثین کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں, نصوص کی روشنی میں مقرر کیا ہے. سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یہ بنیادی ایک نص ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیات ہیں, احادیث ہیں. وہ اصول حدیث کی جو مفصل کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ طور پر سارے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن سے ائمہ دین و محدثین نے اخذ کیا ہے, اور یہ متفق علیہ ہیں اصول حدیث. یعنی 5 شرطیں ہیں حدیث کی صحت کی, متفق علیہ. سارے مسلمان, سارے ائمہ دین محدثین ان پر متفق ہیں. اور جو حدیث ان 5 شرطوں کو پورا کر لے گی, صحت کی 5 شرطیں اس میں آ جائیں گی, یعنی راوی عادل ہوں, ضابط ہوں, سند متصل ہو, معلول نہ ہو, شاذ نہ ہو, تو بس وہ حدیث صحیح ہے. اب وہ قطعی صحت ہے, نہ تو اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے اور نہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حدیث کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا ہے, صحابہ میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو سن لیا ہے, یا صحابہ میں سے کسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو سن لیا ہے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے اس کو پہنچا دیا ہے اپنے شاگرد تک کہ بھئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, آپ نے یہ فرمایا. اب بتائیں وہ شاگرد کہے گا کہ یہ خبر روایت ہے جی میں تو اس کو کیسے مانوں گا, میں قرآن کی آیت سے عقیدہ لوں یا آپ کی حدیث سے عقیدہ لوں؟ اب بتائیں ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ شروع سے حدیث حجت ہی رہی ہے. یہ تو عقلی طور پر, منطقی طور پر بالکل ردی بات ہے کہ کہنا کہ نہیں جی ہم متواتر لیں گے اور خبر احاد کا ہم انکار کریں گے یا عقیدے میں نہیں لیں گے. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ہمیں بتایا ہے, تو تابعی کہے آگے سے کہ نہیں عقیدہ تو جی خبر متواتر سے لیا جاتا ہے, کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب سکہ تابعی ہے وہ آگے اپنے شاگرد کو بتاتا ہے, یہی تو سلسلہ سند ہے. اور اسی کے ذریعے ساری حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. جو بھی حدیث ان 5 شرطوں کو پورا کر لے گی وہ حدیث صحیح ہے اور وہ واجب الاتباع ہے, الا یہ کہ وہ منسوخ نہ ہو,
جس طرح کہ وہ یہ بھی ہمارے اصول حدیث میں باقاعدہ پورا ایک فن ہے ناسخ اور منسوخ کا. تو یہ تو بات، لیکن وہ ثابت تو ہو جاتی ہے نا کہ ایسا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، منسوخ ہو گیا حکم، تب بھی وہ ثابت تو ہو گیا، ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. اور وہ بھی ثابت حدیث سے ہی منسوخ ہوگا. قرآن کریم کی آیات میں بھی نسخ ہو جاتا ہے، حدیث میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ سند ہے اس کو لوگ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو ہے تجدد کی رو میں بڑے بڑے لوگ بہہ رہے ہیں. بعض لوگ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تو اہل حدیث ہیں، اس طرح کی باتیں، وہ بھی کئی حدیثوں کا انکار، مطلب جو اپنے دماغ کو نہیں یا دل کو نہیں بھائی، بس ہیلے بہانے سے انکار. اب ایک صاحب تھے، میں پچھلے دنوں ادھر لاہور میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے سنا تو وہ جو حدیث شرب ابوال الابل ہے اس کا وہ انکار کر رہے تھے. صاف طور پر نہیں کہا، لیکن پورا مقدمہ اور تمہید باندھی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ سنیں گے تو غامدی صاحب بھی شرما جائیں، پیچھے رہ جائیں گے. وہ ایسے طریقے سے لا کے تان توڑی ہے کہ بندہ کہتا اچھا جی وہ فلاں راوی نے بھی ابوال کے الفاظ بیان نہیں کیے، فلاں نے بھی نہیں بیان کیے. اللہ کے بندوں، کہ امام بخاری کو نہیں پتہ چلا کہ بھی یہ الفاظ نعوذ باللہ وہم ہے کسی راوی کا، یہ شاذ ہیں، کسی نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیے ہیں، تو ان کو وہ نکال دیتے، ذکر ہی نہ کرتے. دیگر محدثین ائمہ دین جو صحیح بخاری کو پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے رہے، محدثین کا پورا ایک فقہی ذخیرہ ہے اس حدیث پر قائم ہے. شرب ابوال، اس پہ پورا ایک جو ہے نا فقہی نقطہ اور موقف قائم ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. تو اس پر میں نے ایک بڑا مفصل مضمون بھی لکھا تھا. تو آپ کو یعنی سینکڑوں محدثین اور ائمہ دین اس حدیث سے استدلال کرتے نظر آئیں. اب وہ سارے کے سارے کیا ایک وہم یا شاذ روایت ہے اس سے استدلال کر رہے تھے. ان کو پتہ نہیں چلا آج ایک بندہ ہے وہ امام بخاری کو بھی چیلنج کر رہا ہے، وہ تمام ائمہ دین کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ الفاظ دیکھو فلاں راوی نے بھی فلاں راوی نے بھی نہیں بیان کیے تو یہ وہم ہو سکتے ہیں. یہ جواب دے رہا ہے. یعنی بیڑا غرق بہت سے لوگوں کا ایسے ہی ہوا ہے، وہ دفاع کرتے ہوئے، جس طرح سر سید احمد خان وغیرہ، انہوں نے بھی دفاع کرتے ہوئے دین کی اساس اور بنیاد اور ضروریات دین کا انکار کر دیا. اور اسی طرح یہ ہیں، یہ معتزلہ وغیرہ بھی، جہمیہ وغیرہ بھی اس طرح کرتے رہے. تو آج بھی یہ لوگ بھی جو حدیث ثابت ہو گئی، یہ محدثین متفق ہیں اس پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو یہ تو شاذ ہونے چاہیے، یہ الفاظ تو منکر ہونے چاہیے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ حدیث جو ہے اور اصول حدیث محدثین نے ان کو مرتب اور مدون کر دیا ہے، انہی کے اسلوب اور انہی کے طریقے کے مطابق ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث اور حدیث کے جو علوم و فنون ہیں انہیں حاصل کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.